की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सफर मुस्लिम लफ्ज है अरबी का, इसका मादा जो है रूट वर्ड जो है वो सालामा या सीन लाम मीम है। इसमें मानी है बहुत सारे 8 मानी है इसके डिफरेंट मीनिंग्स। उसमें एक अहम तरीन ये है कि वन हु सबमिट्स। आज का सफर कुरान के खास एपिसोड में मैं मिल रही हूँ एक खास शख्सियत जिन्होंने साइंस और कुरान के दरमियान एक खूबसूरत ताल्लुक बनाया है, प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज साहब। प्रोफेसर साहब बॉटनी के मशहूर प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर जैसे अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं बल्कि एक ऐसे रिसर्चर की है जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट उन्हें कुरान को गहराई से समझने की तरफ ले गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के सफर कुरान के एपिसोड में। और हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं मोहम्मद असलम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जो कीमती वक्त दिया है ना, इसके लिए हमने शायद मेरे ख्याल से 15-20 दिन लगा दिए हैं आपको ढूंढने में और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सर थोड़ा सा आप बताएं हमारी ऑडियंस को, माशाल्लाह सब जानते हैं फिर भी आप मेरा ताल्लुक पुरानी दिल्ली से है। पहला तारुफ मेरा ये है, बल्ली महारानी की पैदाइश है मेरी और वहीं पढ़ा। उस ज़माने में दिल्ली कॉलेज हुआ करता था जिसको अब ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज कहते हैं। वहीं से मैंने बीएससी करी थी, फिर अलीगढ़ चला गया, एमएससी पीएचडी वहीं से करी। सब्जेक्ट मेरा बॉटनी था, वहीं अलीगढ़ में पढ़ाया। फिर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज आ गया, तकरीबन 24 साल यहाँ पढ़ाया बॉटनी डिपार्टमेंट में। फिर इसी कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हो गया और 10.5 साल प्रिंसिपल रहा। और फिर अल्लाह ने मौका दिया कि हैदराबाद में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद के नाम से, वहाँ वाइस चांसलर हो गया, तो वहाँ वाइस चांसलरशिप करी। उसके बाद रिटायर्ड माशाल्लाह। अब इस बीच में मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरे जो 2 शौक़ चलते थे वो ये थे कि एक तो मैं उर्दू में साइंस का फ़रोग़ करता था, साइंस के मज़ामीन लिखा करता था, और वो उसके बाद फिर मैंने एक मैगज़ीन की शक्ल दे दी और उर्दू में साइंस के नाम से मैगज़ीन निकालता हूँ जो अब 31 साल उम्र हो चुकी, जिससे गुजर चुका 31 साल। और दूसरे ही कि साइंसी ज़हन होने के नाते मैंने कुरान को समझ के पढ़ना शुरू। और उसको हम देख भी रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर माशाल्लाह, और बहुत अच्छे लेक्चर्स और आपकी जो हैं गाइडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। अमूमन सर मैं अपना ये जो मैंने सफ़र कुरान शुरू किया हुआ है, अब इस सफ़र कुरान को यहाँ से मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि है क्या ये चीज़, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुरान को क्या बना लिया है, प्लीज सर बताएं। देखिए ये भी एक रुख है कुरान के सफ़र का जी कि इसकी शुरुआत वहाँ से हुई, उस कौम से हुई और उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कुरान पे अमल करके दिखा दिया। और ये यूनुस की आयत नंबर 15 बताती है कि आप ये कहते हैं कि मैं इत्तिबा नहीं करता मगर सिर्फ वही, और अगर मैं नाफरमानी करूं तो बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैंने सिर्फ कुरान पे अमल किया, यानी जब से कुरान उन पे नाजिल हुआ बेसत से लेके वसाल तक पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुरान पे अमल किया है। तो इस हिसाब से देखें तो रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत तो यही हुई कि कुरान पे अमल करना। अब हमारे रसूल से मोहब्बत करने वाले तो बहुत है, क्योंकि हमारे आज दिखावे का ज़माना है, लेकिन ये मोहब्बत करने वाले क्या रसूल की सुन्नत पे अमल कर दें या कुरान पे अमल करें? तो वो ज़माना जिसमें वो हज़ीम हस्ती आई जिसने पूरी ज़िंदगी कुरान पे अमल किया, वहाँ से सफ़र शुरू होकर आज हमारे ज़माने में आ गया, जहाँ मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि क्रॉस द ग्लोब दुनिया में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ अक्सरियत मैंने उन मुसलमानों की देखी है जो कुरान को पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन समझते नहीं। जब समझते नहीं है तो अमल भी नहीं करते। तो वहाँ से लेके ये भी कुरान के सफ़र का रुख है, जबकि कुरान को समझना और उस पर अमल करना हर एक पे फ़र्ज़ है, और वो मुस्लिम होता ही जब है कि जब कुरान को समझ कर उस पर अमल। सही बात, सही सही, बिल्कुल टोटली एग्री। सर एक और चीज़ है, आजकल हमारी जो आज की जनरेशन है, अगर कोई मर्द या औरत अल्लाह पाक ने उसे हिदायत दे दी और बस वो अब अपनी नमाज रेगुलर पढ़ रहा है
اور وقت نکال کر اپنی تلاوت بھی کر رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, اور نارملی محفل میں بیٹھ کر اپنی مطلب ایک ریفلیکشن بھی شیئر کرتا ہے. مطلب کوئی دینی بات کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر طنز یہ ہوتا ہے, ہاں ہم بھی تمہاری عید میں پہنچ جائیں گے تو ہم بھی کر لیا کریں گے. ارے چھوڑ یار, اب کچھ اور کر لیتے ہیں. تو سر ایسے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے یہاں بڑی دلچسپ بات یہ کہ رسول اللہ کو قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ اس طرح کے چاہے وہ لائٹلی لے کسی بات کو, چاہے کرٹیسائز کریں, ان کو اگنور کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ قرآن کی اہمیت نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے یہاں چلن یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدائشی بن گئے, کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے, کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے تو جو اس کا مذہب ہے وہی ہمارا ہو گیا. یعنی ہم لوگ اب اپنے فیتھ کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں. تو ایکسیڈنٹل ہے ریلیجن ہمارا, کہ جہاں پیدا ہو گئے وہیں کی ہو گئے. جبکہ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. ایوولوشن میں اور جانوروں کے مقابلے میں انسان بہتر صرف عقل کی بیسس پہ ہے, انٹلیکٹ کی بیسس. اس انٹلیکٹ کو اگر ہم فیتھ کے لیے استعمال نہیں کرتے تو پھر ایک سوالی نشان ہماری انٹلیکٹ کی بھی ہے. تو یہ چیز یہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا اپنی زندگی میں. بہت قریبی فیملی ممبر کو میں نے جب قرآن ترجمے سے دیا کہ اس کو پڑھیے گا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ پرویز بھائی ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, جب بڑھاپے میں آئیں گے جب پڑھ لیں. تو یہ سوچ ہے, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ناسمجھی بھی ہے اور غیر سائنسی ایٹیچیوڈ ہے کہ بچے کو قرآن بنا سمجھے پڑھایا جاتا ہے. اس کو ہم نے نازا قرآن کا نام دے رکھا ہے. بچہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے, اسے آپ بچپن سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کسی چیز کو بنا سمجھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایون اتنی اہم کتاب جس کو آپ اپنی یعنی دھرم گرنتھ کہتے ہیں, کتاب ہدایت کہتے ہیں, اس کو بھی بنا سمجھے پڑھ لو. تو ایک تو اس کے سب کانشیس میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آپ بنا سمجھے بھی کسی چیز کو پڑھ سکتے ہیں. صرف ہجے ہی تو ملانے ہیں. جی صرف ہجے ہی تو ملانے ہیں. بچے کے دماغ میں یہی رہے گا کہ ہجے ملانے ہیں. بس بالکل اس کو اس کی نظر میں. اب اس کے ساتھ بڑا ہوا, اسے نماز سکھا دی, پھر اور بڑا ہوا روزہ رکھوا دیا, تو اس کے لیے اسلام جو ہے وہ صرف روزہ نماز کا نام ہے. پیسے کمائے لگا تو اس کو یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ, وہ بھی ہم 2.5% اسے بتاتے ہیں, زکوٰۃ دے دو اور پھر پیسے ہو جائے تو حج کراؤ. وہ آپ حج اور عمرہ فیشن بھی ہو گئے, چلن بھی ہو گیا, ہر کوئی جا رہا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے یہ تصور ہے کہ آپ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں ایسے ہو جائیں گے, تو ہر سال آپ عمرہ کر کے آ جائیے تو دھل کے آ جائیں گے, سارے گناہ پاپ دھل جائیں گے آپ سے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں. تو اب جب اسلام محدود ہو گیا نماز روزے تک, تو پھر قرآن کو کون پڑھے گا؟ اسی میں ساری جنت کے فیصلے ہو گئے, سارے محل بھی مل گئے, سب کچھ مل گیا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن کو ہٹا کے منظر پہ لائی گئی. قرآن کی طرف آپ لوٹیے تو اسلام کا ایک دوسرا تصور ہے. یقیناً روزہ نماز زکوٰۃ یہ اہم چیزیں, ان کی اہمیت سے, صوم صلات کی, حج کی, زکوٰۃ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن محض اسی کو اسلام مان لینا بہت بڑی بلندر ہے. صحیح بات. بہت سی اس میں مثال طور پہ اقامت صلات جو ہے وہ تو ہے ہی قرآن کے نظام کو اور اللہ کے نظام کو ربوبیت کے پالن ہار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں سب کو پالتا ہوں, تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے تم بھی اپنے لیول پہ ایک چھوٹے سے پالن ہار بنو, لوگوں کو مدد کرو, جو تمہارے پاس ہے اوروں کو دو, اور جس کو دو اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ہندو مسلم, سب کو قرآن کی, کیونکہ وہ رب سب کا ہے, اسے مسلمانوں کا نہیں ہے. تو وہ ہمیں بھی ایسے ہی مسلمان بناتا ہے کہ تم سب کی خدمت کرو, سب کی مدد کرو, سب کے ساتھ احسان کرو. اب یہ تعلیمات اسلام کا حصہ ہمارے یہاں کہاں رہی ہیں؟ جس اخلاق کی بات قرآن کہتا ہے, جن مینرزم کی بات کہتا ہے, جس عزت کی بات کرتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی جائے. اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو, انہیں چلڈرن آف ایڈم کو, آدم کی اولاد کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس آیت کے ہوتے کوئی مسلمان کسی کی بے عزتی کر ہی نہیں سکتا. ہم تو گھر میں بے عزتی کرتے ہیں, مرد عورت کی بے عزتی کرتا ہے, عورت مرد کی کرے گی, سامنے نہیں کرے گی, پیٹھ مڑ گئی تو کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہے قرآن سے دوری دے کہ ہماری جتنی تباہی اور بربادی ہے آج اس ملک سے لے کے دنیا بھر میں, اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ سے جڑ جائیں گے, کبھی نہیں جڑ سکتے, کیونکہ پورے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا.
صحیح بات ہے. میں تھوڑا سا آپ یہ شیئر کیجیے سر, یہ جو قرآن سے آپ کا جو ڈیٹیلنگ اور اچھے سے اس کو سمجھ کے پڑھنا, یہ کب سے تھا؟ بچپن سے بات ہے؟ نہیں, بچپن سے تو نہیں تھا, کیونکہ بچپن میں تو میں, بلکہ آپ سے عرض کروں کہ میں نے تو بچپن کو نازل قرآن بھی نہیں پڑھا. میں جب اسکول میں تھا تو میرے ایک حافظ صاحب دوست تھے, ان کے ساتھ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, کیونکہ مجھے احساس تھا. وجہ یہ تھی کہ مجھے بچپن میں یہ ضرور ہے کہ بہت چھوٹا میں تھا تو میرے والد صاحب مجھے درس قرآن میں لے جاتے. تو بچپن سے میں نے درس قرآن سنے ہیں. مسجد نواب والی ملی ماران میں ہے, وہاں اتوار میں درس ہوتا تھا. تو وہ ذہن میں میرے سب کانشیس میں وہ قرآن کا تصور بیٹھا ہوا تھا, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے میں اس فارمل قرآن ٹیچنگ میں نہیں جا سکا. لیکن 9th کلاس میں جب میں تھا تو میں نے قرآن پہلے وہاں سے ایک حافظ صاحب جو میرے دوست تھے, کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ سیکھنا شروع کیا. اس کے بعد لیکن پھر میرے یہاں بھی یہ گریپ آ گیا کہ میں سائنس میں تھا, اسکولنگ, پھر BSc. صحیح. لیکن MSc میں جب میں علی گڑھ میں تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو جب سے میں نے یہ نہیں بات سمجھ لی ہے کہ یہ 74-75 کی بات ہوگی, 1975 سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہاں سے پھر میں نے قرآن, اب جب ترجمہ پڑھا میں نے تو مجھے یہ لگا, ترجمے سے میں مطمئن نہیں ہوا, کیونکہ کہیں کہیں میں لگا کہ ترجمہ, میں یہ نہیں کہوں گا غلط ہے, کہیں کہیں غلط بھی تھا, لیکن کہیں چیزیں کہتا ہے کہ انڈر ٹرانسلیٹڈ, اس کا پورے معنی, پورے اس کی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہی تھی, کلیئر نہیں ہو رہی ہے, تشنگی تھی, کمی لگتی تھی. تو پھر میں اوریجنل سورسز پہ گیا, اور جب سے میں قرآن کو ان کے روٹ میٹر کے حساب سے, کیونکہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے. جیسے مسلم ہے, یہ سین لام میم کا مادہ ہے. مسلم, اسلام, سلمہ, سلیمہ, مسلمہ, سلمہ, یہ سب چیزیں اسی کی بنی ہوئی. اور اس حساب سے دیکھیں تو مسلم ورڈ کے 8 معنی ہیں, اسلام کے بھی, اور وہ تمام قرآن میں موجود ہیں. تو اس انداز سے جب سمجھنا شروع کیا قرآن کو, تو مجھے دن بدن یہ لگا کہ ہم تو اسلام کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں. قرآن کی تو قرآن جو کردار بناتا ہے ہمارے یہاں نظر نہیں آتا, جو قرآن اخلاق بتاتا ہے ہمارے یہاں نظر نہیں آتا, جو معاملے داری ہمارے یہاں نظر نہیں آتی. ہاں, صرف نماز روزے چل رہے ہیں. تو یہ نماز روزہ ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کی مغفرت اور جنت صرف اس سے مل جائے گی, جبکہ اس سے نہیں مل سکتی. قرآن دیکھیے, مسلم کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی پوری ہستی اللہ کے اطاعت میں دے دے. حضرت ابراہیم سے جب اللہ نے کہا اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, کہ تم اپنی ہستی اطاعت میں دے دو, تو آپ نے فرما دیا میں نے اللہ رب العالمین کو اپنی پوری ہستی اطاعت میں. پوری ہستی اطاعت میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم سے. اور اس کے لیے دیکھیے مائدہ کی آیت نمبر 44 بڑی اہم ہے, جو یہ بتاتی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اس میں 44 کے بعد 45 اور 47 3 آیتوں میں سیم آیت ہے, ایک جگہ کافرون, ایک جگہ فاسقون, ایک جگہ ظالم. یعنی اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا وہ قرآن کے حساب سے فاسق ہے, ظالم ہے, کافر ہے. پھر آراف, سورہ آراف کی 3 آیت نمبر 3 کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو اتباع کرو, یہ حکم ہے اللہ. تو جب قرآن پہ عمل کرنے کا حکم ہے, ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے, ہم نے 2-3 حکم اٹھا لیے اور ان کو عبادت جان کے اور مان کے اس پہ لگے ہوئے ہیں, باقی چیزیں ہم بھول گئے. تو اس کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے, وہ یہ کہہ دیے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے ساتھ کفر کرتے ہو, تو تم میں سے جو ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. ہم چند احکامات قرآن کے اٹھا لیے, ان کو عبادت بنا لیے, ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے کسی. صوم, صلاۃ, زکوٰۃ, حج اہم ہے, لیکن پوری کتاب تو نہیں ہے نا. یہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, ان میں اگر مان لیجئے 200 بھی احکامات ہیں تو ہم نے تو 4 ہی اٹھائے, باقی کہاں گئے؟ باقی کہاں گئے؟ صحیح بات ہے. اور بہت حکم ہے. اب جیسے بہت بڑی عبادت, کیونکہ دیکھیے اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت. اگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بحسنوا, احسان کرو, اور احسان اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک تو جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. اب یہ دونوں اتنے بڑے درجے, ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا, وہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا. شرط کیا ہے؟ احسان کرو.
एहसान जबान से, माल से, हाथ पैरों से. डू गुड टू अदर्स. जो भला कर सकते हो करो सबका. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे मोहब्बत करूंगा, मेरी रहमत तुम्हारे साथ रहेगी. अब ये एनावत कहाँ है? कहीं एहसान करते लोग दिखते हैं, एहसान करते हैं तो उससे ज्यादा जताते हैं और उससे बड़ा रिटर्न चाहते हैं. रिटर्न चाहते हैं, मतलब बिना मतलब के कोई है ही नहीं कुछ नहीं नहीं, जबकि मुसलमान तो होता ही, मुस्लिम जीता सबके लिए है, अपने लिए नहीं जीता. वो मुसलमान है ही वो जो दूसरों के लिए जिए. तो ये कुरानी तालीमात है. सर मेरी ऑडियंस के लिए आप कुछ मतलब गाइडलाइंस या एक रहनुमाई प्लीज कर सकें प्लीज. मैं तो सिर्फ एक बात यानी कुरान के स्टूडेंट के तौर पे ये कहूँगा कि हम सब कुरान को समझ के पढ़ें, पॉइंट नंबर 1. और दूसरी ये कि हमें ये बात समझना चाहिए कि कुरान की जो बुनियादी तालीम है वो इंसानियत की खिदमत के लिए है. तो हमारा अखलाक बेहतरीन हो, हमारा किरदार बेहतरीन हो, हमारे मैनरिज्म और हमारे मामलात. हर एक से मोहब्बत कीजिए, नफरत किसी से मत कीजिए. जो आपसे नफरत करता है आप उससे मोहब्बत कीजिए. कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा. यही वो कुरान की टीचिंग्स है जो हमारे यहाँ गुम हो गई है. तो कुरान से जुड़िए और कुरान का किरदार अपनाइए, कुरान वाले मुसलमान बन जाए. मेरा तो यही मैसेज. बहुत शुक्रिया. खूबसूरत मैसेज है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा. दुआ में याद रखिएगा सर. अस्सलाम वालेकुम. हर दिल